تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الشعراء آیت نمبر 198 سے 203 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم یہ کتاب اجمی لوگوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے اور وہ ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ مجرموں کے دلوں میں تو ہم نے اس کو اسی طرح داخل کیا ہے، یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور وہ ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، پھر یہ کہہ اٹھیں کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، اگر قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی اور زیادہ وضاحت اس طرح کی جاتی کہ یہ عربی زبان کی کتاب کسی غیر عرب پر نازل ہوتی جو عربی زبان سے ناواقف ہوتا اور وہ عربی نہ جاننے کے باوجود اس عربی قرآن کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت کے دلائل معاذ اللہ کمزور ہے، بلکہ انہوں نے ضد کی بنا پر طے کر رکھا ہے کہ کیسے ہی دلائل سامنے آ جائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کریم اگرچہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ حق کے طلبگار ہوں ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ضد کا راستہ اپنا رکھا ہے اس لیے ہم بھی ان کے دلوں میں قرآن اس طرح داخل کرتے ہیں کہ اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔